اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن حکیم کی ان آیات طیبات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا بھی ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک قرآن کی مجلس نصیب فرمائی۔ اور کہیں بھی اگر کچھ لوگ مل کر اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، ان کے دلوں میں سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی 232 تک کی آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 233 کو مکمل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے اور دودھ پلانے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہے۔ گزشتہ آیت جس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ عورت کو شادی کا حق حاصل ہے، اسی طرح اس بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ احکام الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان سے مذاق کی ممانعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے ہیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس کو سچا جاننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے اس پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ طلاق سنت کیا ہوتی ہے اور طلاق بدعی کیا ہوتی ہے۔ یعنی سنت طلاق وہ ہے جو طور کے اندر دی جاتی ہے، اور پھر ہم نے الحمدللہ طلاق رجعی اور طلاق بائن یعنی پہلی رجعی طلاق، دوسری طلاق اور پھر تیسری رجعی غیر رجعی طلاق جو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پاک بھی رکھی تھی کہ طلاق مذاق میں بھی اگر انسان دیتا ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، یعنی تین چیزیں اگر سنجیدگی سے کی جائیں تو وہ سنجیدگی ہیں، اور اگر مذاق کے ساتھ کی جائے تب بھی سنجیدگی ہیں۔ پہلی چیز نکاح ہے، اور پھر غلام کو آزاد کرنا اور طلاق دینا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ النکاح والطلاق والرجع، یعنی نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ تو اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں گے تو رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. ہم نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، اور اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات، اور مائیں جو ہیں وہ عورتیں جن کے بچے ہیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال کاملین، پورے پورے، لمن، جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتم الرضاع، کہ پوری کرے دودھ کی مدت، وعلی المولود، اور اوپر لڑکے والا، لہو، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا، بالمعروف، دستور کے مطابق. وعلی المولود لہن، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لڑکے کا باپ ہو. تو لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو لیکن اس کی گنجائش کے موافق، یعنی انسان سے وہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو وہ کر سکتا ہے. لا تدار والدۃ بولدہا، اور نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کو شیلٹر بنا کر ماں کو نقصان نہ دیا جائے. ولا مولود لہ بولد، اور نہ جس کا بچہ ہو باپ، اس کے بچے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان دیا جائے، یعنی نہ تو عورت کو کوئی نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، اور نہ والد کو، نہ اس جو والد ہے وہ یعنی ماں کو کوئی ایسا نقصان پہنچائے کہ اب یہ اس کو مجبور کرے، اور نہ ہی عورت کوئی ایسی ڈیمانڈ، ایسا مطالبہ کرے کہ جس سے اس کے لیے کوئی تنگی ہو یا کوئی ظلم و ستم اس میں ہو. تو پھر فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب جو وارثین ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے اوپر بھی ہے کیا؟ مثلو، مانند ذالک، اسی طرح. فَإِنْ أَرَادَ، پھر اگر چاہیں، فِصَالًا، دودھ چھڑا لیں، عَنْ تَرَاضٍ، راضی خوشی سے، مِنْهُمَا، دونوں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر وہ ارادہ کریں، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ دودھ پلوائیں کسی دائی سے، تو اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم حوالہ کر دو، ما آتیتم، جو تم نے مقرر کیا تھا، جو تم نے طے کیا تھا، جو تم نے ٹھہرایا تھا، بالمعروف، دستور کے موافق. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، بما تعملون، وہ اس کی خبر رکھتے ہیں جو اسے دیکھتے ہیں جسے تم کرتے ہو، یعنی تمہارے کاموں کو وہ دیکھتے ہیں. بصیر، دیکھنے والا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک بھی ہے. اب ذرا باماورہ ترجمہ کو بھی دیکھ لیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد کی پوری مدت رضا تک دودھ پیے، تو لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو یہاں کہا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تک دودھ پیے، لمن اراد ان یتم الرضاع، تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. وعلی المولود لہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جو
بچے کا باپ ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اس عورت کا یعنی بچے کی ماں کا اس کا نان و نفقہ پورا کرے، یعنی کپڑے بھی اور کھانا پینا بھی، اور معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ لا تدار والدۃ بولدہا، اور نہ ہی ماں کو بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچانا چاہیے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچانا چاہیے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، جو اولیاء امور ہیں جو وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما، اگر وہ بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی سے دونوں، وتشاور، اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اگر وہ ارادہ کر لیں، اردتم، اگر وہ ارادہ کر لے کہ وہ کسی اور سے دودھ پلوائے گا، دائی کسی سے، تو فلا جناح علیکم، تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم، اگر تم وہ دے دو، ما آتیتم بالمعروف، یعنی اگر وہ انہیں دے دو جو تم نے طے کیا تھا معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں تمہارے سارے اعمال ہیں جو بھی تم کر رہے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ متعلقہ والدہ اپنے بچوں کے بارے میں، بالخصوص دودھ پلانے والے بچوں کے بارے میں بری ذمہ نہیں ہے، اس پر اس سلسلے میں فرائض عائد ہوتے ہیں، اور یہ فرائض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر عائد کیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ایسے حالات میں آ کر عورت کو ایسے حالات میں اپنی فطرت کے مطابق اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت سارے کشیدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس غلط فیصلے کے نتیجے میں بچے کے بہت سارے حقوق ضائع ہو سکتے ہیں، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں بچوں کے یعنی لیے قوانین وضع کیے ہیں انہوں نے، اور اس کا جو غلط فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں بچے کے حقوق ضائع ہو سکتے ہیں، اسے ان کے کرنے سے روک دیا گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو، یعنی بچے کے یعنی جو پروٹیکشن ہے وہ یہاں دی گئی ہے۔ اب تصور کریں کہ اسلام کتنا حسین مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے، کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کے دودھ پینے کے مراحل ہیں، لیکن وہاں بھی بچے کو پروٹیکٹ کیا گیا تاکہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، خاوند کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا تاکہ اس کو ساتھ زیادتی نہ ہو، عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا تاکہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یہ مناسب نہیں ہے، یعنی جس طرح والدہ پر کچھ چیزیں ذمہ داری ہے، اسی طرح والد پر بھی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں کہ والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نان، نفقہ اور لباس فراہم کرے، اور بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ساری چیزیں دونوں مل کے کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے کہ والدین میں سے کوئی بھی اس بچے کو دوسرے کی اذیت اور انتقام کا وسیلہ بنائے، سورس بنائے، یعنی نہ تو عورت جو ہے وہ مرد کو بچے کی وجہ سے تنگ کرے، اور نہ بچے کی وجہ سے مرد جو ہے وہ عورت کو تنگ کرے۔ تو اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ تاکہ بچے کے حقوق ضائع نہ ہوں، یعنی اب مثلا اگر کسی بچے کا والد فوت ہو گیا تو اب اس کے ورثاء جو ہیں، اب عورت یعنی ترکے کی تقسیم، وراثت کی تقسیم کے بعد عورت اپنے مال میں سے بچے کے لیے نہیں خرچ کرے گی بلکہ بچے کے حصے میں سے خرچ کرے گی۔ تو ان رشتہ داروں کے لیے ایسی ذمہ داری ہے جس طرح اس خاوند کی تھی، ان پر بھی اسی طرح یعنی وہ فرائض ہیں تاکہ بچے کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ تو اب تصور کریں کہ کیسی یعنی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بنائی گئی، ابھی بچہ پیدا ہوا تو وہاں ہی اسے پروٹیکٹ کیا گیا، وہاں ہی اس کو حقوق عطا کر دیے گئے۔ ہو سکتا تھا کہ اگر یہاں دونوں کو آزادی دے دی جاتی تو بچے کے حقوق ضائع ہو جاتے، لیکن
तमाम बच्चे के हकूक़ को यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ऐसी वजह की गई कि जिससे बच्चे के किसी भी हक के ज़ाया होने का ख़तरा न हो। और इसी तरह मियाँ बीवी को अब देखें कि कितना हसीन यानी तस्वीर खींची कुरान ने कि यहाँ तलाक हो जाने के बावजूद भी बच्चे के हक की खातिर, बच्चे के मुस्तकबिल और फ्यूचर की खातिर, बच्चे की तालीम और तरबियत की खातिर, बच्चे की परवरिश की खातिर दोनों को मशवरा करने का और दोनों को रजामंदी से एक बच्चे के फ्यूचर का फैसला करने का हुक्म दिया गया। तो इसलिए आप तसव्वुर कर लें कि यानी इसमें कितनी यानी फ़वाइद हैं, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके। और बेशुमार यानी आपको देखें कि मेडिकल साइंस में बेशुमार लोग कहते हैं कि ये जो कैंसर के जितने भी ब्लड कैंसर वगैरह है, इसका सबब यही है कि बाज़ औरतों ने जो है वो चूँकि जो कुदरती चीज़ें थी उनसे इराज कर लिया, तो इस वजह से ये सारी बीमारियां पैदा हुई। फिर आप देखें कि अब बिलफर्ज माँ वो जो उस शख्स की मुतल्लिका है वो दूध पिला रही है और इस सूरत में वो उसको उजरत देता है। बिलफर्ज वो खावंद ये ख्याल करता है कि अब वो उस उजरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ज़्यादा डिमांड करती है और किसी दाई से वो दूध पिलाना चाहता है। तो इस सूरत में भी दोनों अपनी तराजी के साथ, रजामंदी के साथ, खुशनुदी के साथ, मशवरे के साथ ये तय कर सकते हैं कि वो किसी और से दूध पिलवाएं। आप देखें कि अगर आप अरब माशरे में गौर करें तो अरबों के यहाँ ये रिवाज नहीं था जिस तरह आजकल यानी डब्बे के दूध और वो या जानवरों का दूध जैसे आजकल बच्चों को पिलाया जाता है, तो वो यानी औरतों का दूध ही बच्चों को पिलाते थे, चाहे वो अपनी औरत हो या कोई दाई और हो, लेकिन औरतों का दूध ही पिलाया जाता था। और उनके यहाँ जो शरफा की ख़वातीन खासकर थी वो उस वक्त अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी बल्कि किसी यानी दाया वगैरह से। और बाज़ लोगों का ये भी ख्याल था कि जब वो किसी और दाया से यानी दूध पिएंगे तो उनकी यानी जहानत और फतानत और इन चीज़ों में मज़ीद इजाफा होगा। तो अब यहाँ देखें कि यानी कितना लतीफ़ इशारा किया गया आखिर आयत के आखिर में, यानी ये सारे कवानीन और हकूक़ बयान करने के बाद कुरान ने इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखी, इतना बेहतरीन नक्शा हमारे सामने रखा, गोया आप अपनी आंखों से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हो रही हैं। और आखिर में फिर मुतवज्जो किया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। चूँकि ये सारी चीज़ें उस वक्त तक इंसान कर ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह का डर न हो, अल्लाह का खौफ न हो, खशियत न हो, तकवा न हो। और फरमाया कि वालमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, ये जान लो तुम जो भी अगर जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, कोई भी ऐसी चीज़ करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहे हैं। ख्वाह वो मर्द हो, अगर वो औरत के साथ ज्यादती करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, अगर औरत भी ज्यादती करेगी तो वो भी देख रहे हैं। इसलिए इस मामले में हमें हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरें, यानी सारी चीज़ों को, सारे मामले को अल्लाह के साथ वाबस्ता कर दिया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तकवा के साथ वाबस्ता कर दिया गया। अब देखें कि ये कितना गहरा कंसेप्ट, कितना लतीफ़ शऊर यानी दिया गया, जिससे वाबस्ता कर दिया गया सारी चीज़ को। यानी जो वो काम कर सकता है यानी अल्लाह का डर, तकवा, वो कोई भी दूसरा सोर्स नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो ये सब अल्लाह की नज़र में है। ये है वो आखिरी गारंटी, आखिरी ज़मानत, आखिरी यानी गारंटी जो दी गई कि पुख्ता गारंटी, और यही वो आखिरी ज़मानत है जो काबिल इत्माद है। यानी जब इंसान के दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर पैदा हो जाता है तो फिर दूसरे तमाम डर उसके दिल से निकल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ अब देखें कि रदा यानी वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना, यानी यहाँ बयान किया गया कि वो पूरे 2 साल जो माएँ हैं वो दूध पिलाएं बच्चे को। तो अब देखें कि दूध की मुद्दत इस्लामी शरीयत में जो बयान की गई, बच्चा को दूध पिलाने की फितरी मुद्दत, वो कामिल 2 साल मुकर्रर की गई। और इसमें कमी पेशी फिर आपस में वो बामी रजामंदी से कर सकते हैं, उस पर छोड़ दी गई। तो अब देखें कि वालिदात जो हैं
اس سے مراد مائیں ہیں، یعنی بچوں کی مائیں، خواہ وہ نکاح میں ہوں یا طلاق ہو چکی ہو ان کو۔ تو اب دیکھیں مدت رضا جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی ماں اپنے بچہ کو 2 برس تک دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں آتا ہے اس حکم میں وہ بھی داخل ہیں جن کا نکاح ابھی باقی ہے، اور وہ بھی جن کو طلاق ہو چکی ہے یا ان کی عدت گزر چکی ہے۔ بس فرق اتنا ہے ہوگا کہ بیوی کا کھانا کپڑا یہ خاوند پر ہر حال میں لازم ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دودھ کی مدت جس ماں سے پورا کرانا چاہیں، یہ باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیں تو اس کی مدت مکمل 2 ایئر ہے، 2 سال۔ اس کے بعد یہ بھی واضح ہوگا کہ باپ کو اپنی استطاعت کے مطابق جو بچے کی ماں ہے اس کو کھانا پینا کپڑے جو بھی اس کی ضروریات ہیں معروف طریقے سے وہ دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں کہ ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت دینی ہوگی اور بچے کے ماں باپ کسی طرح ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، مثلا بلا وجہ دودھ پلانے سے ماں نہ انکار کرے اور اس کی قدرت سے زیادہ اجرت طلب نہ کرے، یعنی اگر جو باپ ہے اس کی اتنی قدرت نہیں ہے تو وہ کوئی ایسا ڈیمانڈ یا مطالبہ نہ کرے کہ جو وہ ادا نہ کر سکے، یا باپ بلا وجہ ماں سے بچوں کو جدا کر کے کسی اور سے دودھ نہ پلائے، یا کھانے یا کپڑے وغیرہ میں اس کو مہیا نہ کرے، یا اسے تنگ کرے، یا اس پر ظلم و ستم کرے، اس پر زیادتی کرے، یا اس کو ایسے طریقوں سے مجبور کرے تاکہ وہ مفت دودھ پلانے کو اسے کہے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے آگے دیکھیں کہ دودھ پلانے کے مسائل میں یہ کہا گیا کہ اگر بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کے وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر اپنی رضامندی سے اگر بچے کو وہ دودھ چھڑانا چاہیں اس مدت کے درمیان، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اپنی مدت سے 1 دن کے لیے بھی دودھ بچے کو پلا سکتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے بھی پلا سکتے ہیں، 1 مہینے کے لیے بھی پلا سکتے ہیں، تو پھر کسی دوسرے سے بھی پلا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ عورت خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو لیکن اگر وہ نہیں ایسا کر سکتی تو پھر جو ہے کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے اسے اجرت دے کے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی دونوں کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس بات سے ہم کیا پتہ چلا کہ میاں بیوی کی گھریلو زندگی میں، گھر کے امور چلانے میں، گھریلو جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے مشورہ کتنا ضروری ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی ان کے درمیان محبت اور مودت اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، گھر کو اس ماحول جو ہے وہ اسلامی بنانے کے حوالے سے۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ اگر مثلا والد بچے کو کوئی چیز کہہ رہا ہے تو والدہ خاموش ہو جائے، والدہ کوئی سمجھا رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے وہ فریق مخالف بن جائیں اور اس کا اثر بچے پر پڑے، چونکہ یہ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو بچے پھر اس سے نیگیٹو اثر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو، اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہمیں کہ جو بچے کی والدین ہیں وہ اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بامی صلاح مشورے سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ماں کا جذبہ شفقت اور پرورش کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے معاملات کو صرف باپ کی رائے پر نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ دونوں مل جل کر اس کا فیصلہ کریں۔ تو اس سے فقہا نے ایک یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ محتاج عورتیں اور اپاج مردوں اور نابالغوں کے اخراجات زندگی جو ہیں وہ بھی ان کے رشتہ داروں کے ذمہ ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں ہم اس آیہ کریمہ کے بعض نکات پر غور کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، وہ طلاق یافتہ عورت ہو یا بیوہ ہو یا گھر میں رہنے والی ہو، وہ مائیں جو یا
چاہے طلاق یافتہ ہو، گھر میں رہنے والی ہو، تمام عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. اور کتنی مدت کے لیے دودھ پلائیں، کتنے عرصے کے لیے دودھ پلائیں، کتنے پیریڈ کے لیے دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، 2 پورے سال. اور یہاں پھر سال کا تعین جو ہوگا وہ ہجری سال کے حساب سے ہوگا، چونکہ اگر ہم شمسی سال کے حساب سے اس کا حساب کریں گے تو وہ 2 سال پہلے مکمل ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں کہ لڑکی، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے اور لڑکے کی مدت 2.5 سال ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ ویسے ہی مفروض ہے، شریعت کا کوئی اس حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے. تو 2 سال اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ مدت پوری کرے گا تو وہ کر سکتا ہے. اب دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف اور تسريح باحسان. تو پھر تیسری جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی پہلی طلاق جو ہے وہ رجعی ہے، دوسری رجعی ہے، تیسری پھر بائن طلاق ہے، غیر رجعی ہے، اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ خاتون کسی اور سے شادی کرتی ہے تو پھر وہ اس کو کا خامن فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر وہ دوبارہ، اگر وہ خامن پہلا اس کا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو وہ اس سے شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر پہلی رجعی طلاق ہے تو اس عدت کی مدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر عدت گزر گئی تو اس کے بعد نئے حق مہر اور نکاح کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج کے نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح دوسری طلاق جو رجعی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی جو ہے وہ بائن ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں ساری یہاں یعنی ایک جو لیمٹ رکھی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. تو دودھ پلانے کی بھی ایک مدت یہاں بیان کی گئی یعنی 2 سال. تو یعنی اس کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے. اگر ہجری کیلنڈر کے مطابق آپ حساب کریں گے تو 2 سال 20 دن پہلے پورے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا حساب جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے ذریعے ہوگا. تو یہاں حکم دیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں اور پھر جو کوئی ارادہ کرے، کیا ارادہ کرے کہ وہ اپنے بچے کو پورے مدت رضاعت کے لیے دودھ پلانا چاہتا ہے، وہ اس کی مدت رضاعت پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے پلا کے ختم کر دے تو وہ بھی یہ بھی کر سکتا ہے. کوئی 3 دن پلانا چاہے، کوئی ہفتہ پلانا چاہے، 2 ہفتے، یہ بھی کر سکتا ہے. 1 ماہ پلانا چاہے یہ بھی کر سکتا ہے. 1 سال پلانا چاہے یہ تب بھی جائز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کرنے سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے یعنی، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس کے اپنے فوائد ہیں. اور یہاں ہم جس مسئلے کی بات کر رہے ہیں وہ جواز اور عدم جواز ہے شریعہ کا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو شرعی طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور ہم اس پہ عمل کسی اور ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر چونکہ عمل نہیں ہے، چونکہ پریکٹیکل یہ موجود نہیں ہیں چیزیں. اب دیکھیں کہ کتنی عورتیں ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو یعنی بچے کو اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے اگر وہ طلاق ان کو ہو جاتی ہے. اور کتنے ایسے خاوند ہیں جو معروف طریقے سے ان کے نفقہ اور نفقہ اور کسوہ یعنی کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں. اور کتنے ہیں جو مل کر آپس میں مشورہ کر کے بچے کی تربیت کے حوالے سے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. یعنی بہت کم، یعنی جو میرا تجربہ ہے وہ تو بہت کم ایسے لوگ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہیں، یعنی ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم علمی مسائل کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم فقہی علوم کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم علماء سے سوال پوچھ کے جاننا نہیں چاہتے. تو ہر بندہ یعنی جو بات ویسے سنتا ہے وہ ریسرچ بیس نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ ویسے ہی کسی سے سنی تو اسی طرح وہ آگے کر دی. تو اب دیکھیں کہ یہ یعنی بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کو صحیح کسی شرعی دلیل کا پتہ نہ ہو کوئی شرعی مسئلہ کسی کو آپ بتائیں. یعنی آج ہر انسان ایسے ہی فتوے دے رہا ہے،
جواز اور عدم جواز کے، اور ایسے ایسے لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں کہ جن کا افتاء سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور ہمارے خاص کر ایشیا میں جو ٹائٹل دیے جاتے ہیں مفتی اور علامہ اور محدث اور مفکر اور پروفیسر، آپ دیکھیں کہ پروفیسر اتنے دور سے جا کے بنتا ہے، لیکن آج ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ لیتا ہے. یعنی پروفیسر بننے کے لیے کم از کم 8 سے 12 آپ کے ریسرچ بیسڈ ایسی یعنی آرٹیکل اسائنمنٹ ہونی چاہیے جو کسی اتھینٹک میگزین میں چھپے ہوں. اور اتھینٹک میگزین سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو چیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فل پروفیسر ہوتے ہیں، اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی علمی ایسا کام ہے کہ جس کو یعنی اب نشر ہونا چاہیے کتابی صورت میں یا بحث کی صورت میں، تو اس لیے اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو اس کا حق دینا چاہیے. ویسے ہی یعنی آپ اگر ہر انسان کو مفتی بنا دیں گے، ہر انسان کو محدث بنا دیں گے، ہر انسان کو مفسر بنا دیں گے، تو پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر آپ یعنی اس چیز کو جس کا کوئی اہل نہ ہو اس کے سپرد کر دیں تو پھر قیامت کا انتظار کریں. تو آج جو ہماری کیفیات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مطالعہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا تعلق قرآن و سنت سے کٹ لیا. یعنی قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. مطالعہ ہم نہیں کرتے، جاننے کی کوشش ہم نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، دوسروں سے پوچھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے. تو اس معاملے میں ہمیں سب کو اللہ سے ڈرنا ہوگا. تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی جو شرعی حکم ہے وہ جواز کا ہے، یعنی یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ 2 سال پورے کرنے ہیں. اگر وہ چاہیں تو یہ جواز ہے، اگر اس سے کم مدت سے وہ یعنی آپس میں مشورہ کر کے اپنی رضامندی سے کرتے ہیں تو وہ اس میں کر سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی بالفرض خاتون یعنی عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی تو تب بھی وہ گنہگار نہیں ہے. اس کا پہلی بات ہے کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے، یعنی بالفرض کوئی ایسی بیماری مانے ہو سکتی ہے، یا بچہ یعنی جو ہے وہ دودھ بعض اوقات پیتا ہی نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی یعنی فزیکلی ایسی ہیلتھ وائز حالت ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں بعض اوقات رکھ لیتے ہیں، اور وہ شروع میں ماں کا دودھ نہیں پیتا اور پھر وہ ماں کے دودھ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تو بعض اوقات عذر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اگر بچے نے دودھ شروع میں نہیں پیا پھر اس نے وہ پینا قبول نہیں کیا تو یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. افضل تو اور بہتر تو یہی ہے کہ انسان مدت رضاعت کو پورا کرے، یعنی اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی اور سے بھی یعنی دودھ پلوا سکتا ہے، کم مدت میں بھی بچے کو دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر خطے میں اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ماحول مختلف ہوتا ہے. یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ مدت رضاعت بتائی جا رہی ہے، اس کی حد کا تعین کیا جا رہا ہے، اس کی لیمٹ بتائی جا رہی ہے کہ کب تک پلایا جا سکتا ہے. اور پھر عورت کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں اس کے بے شمار جذباتی، جسمانی اور روحانی بھی بے شمار فوائد ہیں عورت کے لیے. تو اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو بے شمار کتب ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس کے کتنے فوائد ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ بتایا گیا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ. اب اس دوران میں جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے خامن پر اس کے کچھ حقوق ہیں. وہ کیا حقوق ہیں؟ کہ اس کے نان نفقہ کا بندوبست کرے، اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے. رزقہن و کسوتہن. اب دیکھیں کہ یہاں رزق اور کپڑے، اب دیکھیں کہ ویسے تو یہ معروف بات ہے کہ ہر خاوند اپنی بیوی کو کپڑے اور نان نفقہ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہاں بالذات کیوں کہا گیا کہ وہ نان نفقہ اور کپڑے پرووائڈ کرے؟ کپڑوں کا خاص کر اس لیے یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اس زمانے میں یہ ناپیز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور بچے کو جب گود میں رکھا جاتا تھا، بچہ پیشاب کرتا تھا، عورت کے کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے تھے، بار بار اس کو کپڑے چینج کرنا ہوتے تھے. تو اس لیے اس کی یہ ضرورت تھی، اور اس لیے یہاں حکم دیا گیا کہ اس کو یعنی
کپڑوں کا بھی معروف طریقے سے بندوبست کرنا ہوگا. یعنی جو بھی اس کے لوازمات ہیں، کھانا ہے، اگر وہ کوئی پھل کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہیں معروف طریقے سے وہ اسے پورا کرنا چاہیے. اس میں اسے یعنی تنگی سے یا ظلم و زیادتی سے کام نہیں لینا چاہیے. تو اسی طرح کپڑے بھی اسے پرووائڈ کرنے چاہیے. تو اس میں کوئی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ آپ اس کو 20 جوڑے پرووائڈ کر دیں یا آپ اس کو 10 جوڑے، بلکہ یہاں یہ چھوڑ دیا گیا کہ جو جس معاشرے میں معروف جو ایک رسم و رواج ہیں وہ کسوتہن بالمعروف، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، یعنی معروف طریقے سے، نہ اس میں کوئی نقصان ہو اور نہ زیادتی کی جائے، یعنی معقول طریقے سے. تو پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یعنی لا تکلف نفس، یعنی نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو، نہ شوہر کو نہ بیوی کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اب دیکھیں کہ ایک دوسری آیہ کریمہ میں قرآن، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے خوبصورت تفسیر قرآن کی جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. تو یہاں کہا گیا کہ ایک اور جگہ پہ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یعنی وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اور یعنی وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، یعنی جس کے پاس رزق کم ہو، تو وہ اپنی یعنی اس استطاعت کے مطابق خرچ کرے. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے خرچ کرے اس کو جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس کو یعنی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر فرمایا گیا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے، ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ اگر اسے کپڑے نہیں مہیا کروں گا، اسے کھانا نہیں مہیا کروں گا، تو چونکہ یہ یعنی بچے کی جو محبت ہے، جو اس کی افیلیشن ہے بچے کے ساتھ، جو اس کی مامتا ہے، یہ اس سے مجبور ہو کے بچے کو دودھ تو پلائے گی. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. یعنی اگر وہ یہ سوچے کہ میں نان نفقہ نہیں دوں گا تو بھی کوئی بات نہیں، وہ تو دودھ پلوا بھی رہا ہے وہ، اور ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے. تو جو اس کے حقوق ہیں اس کو دینا چاہیے. پھر آگے جو یعنی بچے کی یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی کمزوری ہوتا ہے، تو اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. لا تضار والدۃ بولدہا، اور بچے کی ماں سے ماں کے اندر جو کمزوری ہے اس کو یعنی استعمال کر کے، اس کو ڈال بنا کر اسے اس کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. ولا مولود لہ بولدہ، اور عورت بھی بچے کو ڈال بنا کر ناجائز مطالبات نہ کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی یعنی غیر مناسب مطالبہ نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی جو وارثین ہیں ان پر بھی ایسی ذمہ داری ہے جیسی اس باپ پر تھی، بچے کے باپ پر. اب مثلا دادا ہو سکتا ہے، اس کے چچے ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی محرم اس کے رشتہ دار ہوں گے جو وارث ہوں گے، تو یعنی وہ اس کی وفات کے بعد اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھیں، اور اس عورت کا بھی یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی یعنی ذمہ داری کو نبھائیں. یعنی وہ یہ سارے مل کر خیال کریں اس کا، چونکہ وہ جو عورت ہے وہ اپنی ایک یعنی ایکسٹرا ذمہ داری پوری کر رہی ہے. بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا حساس ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 100% جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے. یعنی ماں کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ جائے جاب کرے، پیسے کمائے، وہ بچے کو دے یا خاوند پر خرچ کرے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. تو لیکن اگر وہ خوشی سے کوئی ایسی چیز کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کو یعنی ظاہر ہے کہ اجر بھی ملے گا، لیکن آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ آج کے بعد معاشروں میں تو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے عورتوں سے کہ وہ جاب کریں، اور پھر زبردستی ان کے خاوند یا والدین ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ بھی غیر شرعی رویہ ہے. آپ عورت سے یعنی اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال خرچ نہیں کر سکتے، چاہے وہ وراثت کا مال ہو یا اس کا اپنا کمایا ہوا مال ہو، چاہے خاوند ہو یا باپ ہو. وہ اس کی اگر رضامندی سے وہ ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے، ان کو دینا چاہتی ہے اپنا مال، تو اس میں کوئی عرض نہیں. لیکن ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے، فورس کے ذریعے وہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم یہ کرو اور اپنا مال اس چیز میں خرچ کرو.
تو اب دیکھیں کہ یعنی یہ ہمارے معاشروں میں بے شمار لوگ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں، خاوند بھی اور والدین بھی، کہ مثلا بیٹی اگر جاب کر رہی ہے یا بیوی جاب کر رہی ہے تو جو اسے یعنی سیلری ملی تو ساری سیلری اپنے قبضے میں لے لی، اسے کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق خریدنے کی اجازت نہ دی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اس میں اگر کوئی یعنی ولی امر کوئی یعنی اپنی شرعی ذمہ داری پوری کرتا ہے، کوئی ایسی چیز وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس میں اس کو کہہ سکتا ہے، لیکن یعنی زبردستی اس سے کا مال لینا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا خیال رکھیں، اور اگر خامند فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو یعنی ورثاء ہیں ان پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کا بھی خیال رکھیں اور بیوہ کا بھی خیال رکھیں۔ تو اب دونوں کا کہا گیا کہ اگر وہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر بالفرض یعنی ہسبینڈ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں یعنی یہ میری برداشت سے باہر ہے، جو میں عورت کو اتنا اجرت نہیں دے سکتا، تو وہ دودھ چھڑوا بھی سکتے ہیں، کسی اور سے بھی پلوا سکتے ہیں، لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ رضامندی ضروری ہے، انترادن۔ تو یعنی ایک ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہو سکتا، ایک فریق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ باپ کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے جو جس سے پلواؤں گا پلوا لوں گا دودھ، یا ماں کہے میں بچے کو لے کے جہاں چاہوں گی رہوں گی، اور جیسے تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں یعنی یہ قید لگا دی گئی کہ بامی رضامندی اور مشورہ۔ یعنی اب دیکھیں یہاں کہ کتنا لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہاں بچے کا معاملہ ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے، بچہ ابھی اپنی پرورش نہیں کر سکتا، اپنی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو یعنی کوئی چیز کھلا پلا نہیں سکتا، تو یہاں اس کے یعنی چائلڈ کے لیے ایسی پالیسی وضع کی گئی کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہوں اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہاں ان کو مل جل کر مشورے کے ساتھ اس کے فیوچر کی پلاننگ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ باپ کا بھی بچہ ہے اور ماں کا بھی بچہ ہے، تو دونوں کا حق ہے کہ وہ مل جل کر اس کے معاملات کو طے کریں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ مشورے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ تو میاں بیوی جو ہیں ان کو اتفاق سے، مشورے سے، رضامندی سے مختلف چیزوں میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچوں کے اندر بگاڑ نہ ہو۔ بعض اوقات والدین کے رویوں کی وجہ سے، ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، ان کی یعنی اپوزٹ رائے کی وجہ سے جب بچے وہ رویہ دیکھتے ہیں تو ان پر بھی وہی اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ والدین کو اگر کسی معاملے میں ان کو ڈسکس بھی کوئی چیز کرنی ہے تو وہ اس چیز کو اوائڈ کریں کہ جب بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اس طرح کے سینسیٹیو کوئی مسائل اگر ہیں تو ان پر گفتگو نہ کریں، آپس میں لڑیں جھگڑیں نہ بچوں کے سامنے، تاکہ بچوں پر اچھا یعنی اثر پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، اچھی زبان استعمال کریں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ایک طرف یعنی یہ بات ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، تو وہاں یہ کہا گیا کہ یعنی ماں دودھ پلائے اس کو اور باپ ساری ذمہ داری اس کی پوری کرے، یعنی اس کا نان و نفقہ۔ تو اگر اس میں مشکل پیش آتی ہو تو پھر بام صلاح مشورے سے وہ دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں، کسی اور سے بھی پلوا سکتے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاید عورت یا مرد اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہے، یا عورت اگر اس صورت میں دودھ نہیں پلاتی تو وہ اچھی عورت نہیں ہے، یا اچھی مسلمان نہیں ہے، یا اس کے اندر تقوی نہیں ہے، یا اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو سب سے بہترین صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ 2 سال مکمل کیے جائیں، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر یعنی ماں نہیں پلانا چاہتی پھر بھی کوئی بات نہیں، طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اگر وہ پلاتی ہے تو یہ اس کا صدقہ شمار ہوگا اور اس کا احسان ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کو ایک ایک گھونٹ کے بدلے میں جو ہے جو بچے کو پلاتی ہے اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ تو یعنی وہ کوئی اگر نہیں پلاتی تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حساس معاملے میں بامی صلاح مشورہ، یعنی
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم یعنی یہ ارادہ کر لو کہ کسی اور سے دودھ پلوانا ہے تو فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے دونوں میاں بیوی پر یعنی مرد عورت پر. اگر کوئی تیسرا فریق آ کے اس بچے کو سنبھالنا چاہتا ہے اس کو دودھ پلانا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم یعنی اگر ان کو آپ پوری جو اجرت آپ نے طے کی ہے وہ ادا کر دیں. اب دیکھیں کہ کوئی بھی جو آپ کا اس طرح کا کنٹریکٹ ہوتا ہے یعنی اجرت کا یعنی آپ کسی کو یعنی کام کے لیے رکھتے ہیں یا کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ طے ہوتا ہے کہ اتنے جیسے ان ملکوں میں یعنی گھنٹے کے حساب سے آپ کی کو پیسے دیے جاتے ہیں یا ویکلی آپ کی سیلری ہوتی ہے یا کچھ ملکوں میں یعنی پورے دن کے حساب سے. تو جس حساب سے بھی آپ نے طے کیا ہے اسی کے مطابق اس عورت کو پوری وہ اجرت یعنی دے دیں وہ پیسے. تو اس میں یعنی ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات طے کر لیتے ہیں کہ بچے کو کتنی دیر کے لیے دودھ پلائے گی کتنی مرتبہ پلائے گی. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جس طرح ہر جو معاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی یعنی ٹرمز اور کنڈیشن ہیں. تو کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ معروف طریقے سے وہ اس کا نان و نفقہ پورا کرے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے نہ عورت زیادتی کرے بچے کی وجہ سے مرد پر نہ مرد اور عورت پر زیادتی کرے یعنی وہ ایک دوسرے کو بچے کی وجہ سے بلیک میل نہ کریں. اور پھر آخر میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اور ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہاں ارادتم میں تم جو ہے مخاطب یہ باپ ہے یعنی یہاں کہا گیا کہ دودھ ان تستر دیو کہ دودھ پلوا لو اپنے بچوں کو فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں اور دے دو جو تم نے طے کیا تھا. تو اب دیکھیں کہ یعنی طلاق بھی جب انسان دیتا ہے تو اسے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے بلکہ طور کی حالت میں طلاق دینی چاہیے. ایک موقع پر ایک صحابی تھے جنہوں نے طلاق دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ اسے روکو اور اس وقت تک جب تک کہ وہ یعنی حیض سے پاک نہ ہو جائے اور بلکہ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ کیا میری موجودگی میں لوگ یعنی اس طرح کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شخص کو میں قتل نہ کر دوں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیفیت تھی. تو سنت و طریقہ طلاق کا یہی ہے کہ طور کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یعنی اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو پھر عدت یعنی کی گنتی کے ساتھ طلاق دیں اور پھر اس کو شمار کریں چونکہ بہت سارے اس پہ اور مسائل ہوتے ہیں یعنی انسان رجوع نہیں کر سکتا یا پھر عدت کا یعنی شمار اگر درست نہ ہو تو اور یعنی اس نے اگر شادی کرنی ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی آدمی کو طلاق کے معاملے میں مذاق اور اس طرح کی چیزوں سے کام نہیں لینا چاہیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے دونوں روایات کو رکھی کہ چاہے آپ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں یہ جو طلاق ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی اب اس معاملے میں یعنی دیکھیں کہ کتنی احتیاط برتی گئی ہے. یعنی اسلام کی جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے بچے کے حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. یعنی بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے تو اس کے لیے یعنی کتنی زبردست یہاں پالیسی وضع کی گئی ہے. آپ تصور کریں تو یعنی کہ اس کے کی ماں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا, والدین کو اس کے نان نفقہ کا بندوبست کرنے کا حکم دیا گیا, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے منع کیا گیا, ان کو بچے کی تعلیم و تربیت اور اس کے فیوچر کے لیے پلاننگ مل جل کے کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بامی مشورے سے ساری چیزیں کرنی چاہیے اور رضامندی کے ساتھ کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اور آسان طریقے سے کرنی چاہیے, معروف طریقے سے کرنی چاہیے, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ مبارکہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو درس کی اس مجلس میں موجود تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بھی، اور جو لائیو اس کو دیکھ رہے تھے جہاں جہاں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک انتہائی پیارے دوست علامہ حسن میر قادری صاحب، ان کی زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے نور سے مزین فرمائے اور قرآن و حدیث کا فہم سلیم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔